گرفتار کرو. انہوں نے کہا تیرے خلاف وارنٹ نہیں ہے. مدنی نے کہا محمود حسن کے خلاف تم وارنٹ لائے ہو, میں اپنے خلاف خود وارنٹ لیے کھڑا ہوں, مجھے گرفتار کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کس جرم میں؟ فرمایا اس جرم میں کہ میں محمود حسن کا شاگرد ہوں اور انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا. گرفتار ہو کر گئے. محمود حسن رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا رات کو تراویح میں قرآن سننے کا. حسین احمد مدنی جیل میں بیٹھ کر روزانہ ایک سپارہ یاد کر کے رات کو تراویح میں اپنے استاد کو سنا دیا کرتے تھے. اور شدید سردی تھی, پانی جم جاتا تھا. انگریز وضو کے لیے پانی گرم نہیں دیتا تھا. محمود حسن بیمار بھی ہیں, امیر بھی ہیں, اسیر بھی ہیں, تو کتنا وفادار دوست ہے مدنی. رات کو پانی کا لوٹا اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھتا ہے, کبھی پیٹ کے اس حصے میں. رات کو پانی کا لوٹا اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھتا ہے, کبھی پیٹ کے اس حصے میں, کبھی اس حصے میں, کبھی بغل میں, تاکہ صبح تک گرم ہو جائے تو محمود حسن کو گرم پانی وضو کے لیے پیش کروں. میں نے وہ حکومت خانے دیکھے بمشکل 3-3.5 فٹ اونچے اور بمشکل 4-4.5 فٹ چوڑے. نہ کوئی ٹھیک سے لیٹ سکے, نہ کوئی اس میں ٹھیک سے بیٹھ سکے. کچی زمین پر, اس فرد خانے میں کچی زمین پر یہ چھوٹے چھوٹے ڈردے جس میں ان مجاہدین آزادی کو بند کر دیا جاتا تھا, اور سامنے اسٹیل کے گیٹ سلاخوں والے اتار دیے جاتے تھے. درمیان میں گیلری بنی ہوتی تھی. انگریز بےمان کبھی مہینے کے بعد, کبھی 3 مہینے کے بعد, کبھی 6 مہینے کے بعد اس گیلری میں گزرتا اور مجاہدین آزادی کو خاص نگاہوں سے دیکھتا, آدم خور انداز میں. کہتا بغاوت ٹھنڈی ہوئی کہ نہیں, برطانیہ سے وفا کرو گے کہ نہیں, خدا رحمت کو نظام بندگانے پاک کی ٹکرا. اسی حالت میں بیٹھے ہوئے وہیں کال کوٹڑیوں سے جواب دیتے تھے. برطانیہ سے وفا اور ہم, بڑھتا ہے ذوق جرم یہاں ہر سزا کے بعد. تم نے ابھی کچھ نہیں کیا, اگر کچھ اور کر سکتے ہو تو کر لو. وفا کا عہد محمد عربی سے کیا ہے اور تم سے بغاوت کا فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں. جب تک جان میں جان ہے محمد کی اطاعت کریں گے اور انگریز سے بغاوت کریں گے. بادشاہ نے لاش وارننگ دی, موقف پر نظر ثانی کرو ورنہ تاریخی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ نوجوان وہاں سے ہٹتے ہیں, ظالم بادشاہ کی عدالت سے باہر آتے ہیں. قرآن کہتا ہے اذا والفتية الى الكهف. یہ نوجوان وہاں سے ہٹتے ہیں, ایک غار میں آ گئے, ایک مزار میں نہیں, غار میں آ گئے. ہلکا بنا لیا, دعا شروع ہو گئی. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. اے ہمارے رب, ہم نے تو نبھانے کا عہد کر رکھا ہے, دوستی نبھائیں گے, لیکن ہمیں مٹانے کا پروگرام بن رہا ہے. ہمیں اپنے مٹ جانے کا فکر نہیں, لیکن موقف کا فکر ضرور ہے. ہم مٹ جائیں لیکن موقف بلند رہے. تو ہماری رہنمائی کر. دیکھا اولیاء کی ادا, ولیوں کی ادا دیکھی آپ نے. عبد القادر کو پکارا یا قادر کو پکارا؟ بولو نا. بالا کوٹ والو,
ولی اللہ مشکل کے وقت بندوں کو پکارتے ہیں یا خدا کو پکارتے ہیں. ربنا آتنا من لدنک رحمہ. انبیاء نے بھی ہمیشہ مشکلات میں کسے پکارا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ابو البشر آدمیاں دا پیو آزمائش دے وقت کس نو پکار رہے، کس کو مدد مانگ رہے؟ جے کوئی اج رب تو مدد نہ منگے تے او تے بندے دا پتر ہی نہ ہویا. تے اپنے پیو دا بھاوی کیوں نہ تے مدد منگی رب تو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آئے ہمارے رب اگر تیری نظر کرم شامل حال نہ ہو تو ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں. ربنا آتنا من لدنک رحمہ. رب سے مدد مانگی. الہ العالمین تو ہماری رہنمائی کر. رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے دوستوں کی نگرانی کی، پاسبانی کی، تنہا نہیں چھوڑا. وہیں غار میں بیٹھے سوچا چند لمحے آرام کر لیں، تازہ دم ہو کر اگلی منزل کو روانہ ہوں گے. چند لمحوں کے لیے لیتے تھے، ہم نے سلا دیا صدیوں تک کے لیے. وضربنا علی آذانہم سنین عددا. ہم نے کئی سالوں تک کے لیے فی الکہف سنین عددا، غار میں کئی سالوں تک کے لیے اپنے دوستوں کو سلا دیا. اور سلایا بھی یوں نہیں کہ بس ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. فرمایا نہیں، زندگی کے لیے ہوا ضروری ہے. ہوا کے جھونکوں کو حکم ہوا تازہ دم جھونکے میرے دوستوں سے گزر کے جایا کرو. سورج کو حکم ہوا طلوع ہوتے وقت غروب ہوتے وقت ذرا تازہ دم کرنے میرے دوستوں کے چہروں پہ ڈال کر جایا کر. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. ہم نے اپنے دوستوں کی کروٹیں بھی خود بدلی. جب تھک جاتے تھے دائیں پہلو پر ہم انہیں بائیں پہلو پر سلا دیتے. جب بائیں پہلو پہ تھک جاتے تو ہم انہیں دائیں پہلو پر سلا دیتے. گزر گئے 309 سال. ثلاثمائة سنین وازدادوا 9. 309 سال گزر گئے. کذالک بعثناہم لیتساءلوا بینہم قال قائل منہم کم لبثتم. اب ہم نے انہیں اٹھایا، دور بدل گیا. نہ وہ ظالم رہا، نہ اس کا دور رہا، نہ وہ قوم رہی، نہ ان کے چونچلے رہے. 309 سال تک اپنے دوستوں کو سلائے رکھا. بالا کوٹ والوں سوچ کر جواب دینا، زندہ تھے یا فوت ہو چکے تھے؟ سوئے ہوئے تھے یا مرے ہوئے تھے؟ سوئے ہوئے تھے نا. 309 سال تک سوئے ہیں. 309 سال تک سوئے ہیں. اب اٹھے ہیں جمائیاں لیتے ہوئے، آنکھیں ملتے ہوئے. کم لبثتم، کہنے لگے کتنی دیر سوئے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. کہنے لگے غفلت ہو گئی، آج تو پورا دن سوئے رہے ہیں یا دن کا زیادہ حصہ سوئے رہے ہیں. پورا دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے ہیں. مگر حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ کہتے ہیں پورا دن سوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں آدھا دن سوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں چوتھائی دن سوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں تہائی دن سوئے ہیں. بات دن میں گھومتی ہے. قالوا ربکم اعلم
اللہ وہی جانتا ہے کتنی دیر سے. سوئے ہیں پھر وقت آئے گا انشاءاللہ یہ اٹھیں گے دولہا بن کر اٹھیں گے. دولہا تمہارے پھولوں کا چہرہ باندھ کر آتا ہے اور جنت میں محمد کے دین کا دولہا اسماعیل شہید شہادت کے خون کا چہرہ باندھ کے آئے گا. اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں، اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں، شد ندایت سور اسرافیل ماں، خون خضرا در کو سار ریخ، لیک دیجے حریت در ہند بیخ. اٹھے ہیں جھگڑنے لگے تو کہنے لگے جھگڑو مت، اہل حق جھگڑنے لگے تو منزل دور ہو جاتی ہے. چھوٹی موٹی باتوں پہ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. ربکم عالم بما لبثتم، جس نے سلھایا وہی جانتا ہے. فبعثوا احدکم بورثکم هذه الى المدینہ. بھوک لگی ہے کھانا منگواؤ، نہیں لگی تو 300 سال نہیں لگی، لگ گئی تو نقد لگ گئی. اب 2 سوال کرتا ہوں، جلدی جلدی جواب دو، اور جواب بھی یوں دو کہ آئندہ کوئی ہرجائی آئے تو اس کے گلے سے پکڑو کہ یہ ولی سوئے تھے، 309 سال گزرے ہیں، پتا چلا انہیں کیا کہتے ہیں لبثنا یومن او بعد یوم. تو معلوم ہوا نبی ہوں یا ولی وہی جانتے ہیں جو رب بتائے، وہ نہ بتائے تو نہیں جانتے. دوسری بات، 3 صدیاں گزر گئیں، طوفان بھی آئے ہوں گے، بادل بھی گرجے ہوں گے، بجلیاں بھی کڑکتی رہی ہوں گی، پرندے بھی چہکتے رہے ہوں گے، قافلے بھی گزرتے رہے ہوں گے، شیر بھی دھاڑتے رہے ہوں گے، گیدڑ بھی چیختے رہے ہوں گے، ساری آوازیں بلند ہوتی رہی، لیکن ان ولیوں نے کچھ سنا کے نہیں. زندہ تھے یا فوت ہو گئے تھے. تو میرے مولوی صاحب زندہ ولی نہیں سن رہے، تو مردوں کو کیسے سناتا پھرتا ہے؟ نہیں بیٹھے مولوی کہنا بزرگ کی قبر سے پرندہ بھی آ بیٹھے تو بزرگ نو پتہ ہوں چڑیا ہی بیٹھی ہے. بزرگ نے ہم کی ٹیسٹ کرن کوئی سنا جسے سنتے ہیں وہ نہ سنائے تو کوئی نہیں سنتا. اسی کے اختیار میں ہے جس کو سنائے. تم مردوں کی بات کرتے ہو، میں زندوں کے متعلق کہتا ہوں. ابو لہب قریب رہتا تھا نہیں سن سکا، بلال حبشے سے آیا وہیں سے سن لیا. سلمان نے فارس سے سن لیا، صہیب نے روم سے سن لیا، اویس نے قرم سے سن لیا. ابو لہب فراس میں تھا نہیں سن سکا. کس کے اختیار میں ہے سنا؟ اللہ ہی کے اختیار میں ہے. فرمایا بھیجو کھانا لائیں. فبعثوا احدکم بورثکم هذه الى المدینہ. کھانا لانے کے لیے بھیجو، لیکن منگتا بن کر نہ جائے. بورثکم هذه، منگتا بن کر نہ جائے. اللہ والے منگتا نہیں ہوتے، وہ رب سے مانگتے ہیں، بندوں سے نہیں مانگتے. تیرے اللہ والے نظری اللہ نیاز حسین کر دے. اللہ والے کبھی بندوں سے نہیں مانگتے. پیسے لے کر جاؤ، کھانا خرید کر لاؤ، کھانا خرید کر لاؤ. اور آگے بھی سننا، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. کھانا لیتے وقت ذرا ہوش سے سوچ سمجھ کر کھانا لینا. ہوٹل والے کو بھی
مشرک پلید نہ ہو، کوئی مشرک پلید نہ ہو، موحد کے ہاتھ کا کھانا لانا۔ کبھی تم بھی خیال کیا کرو، تم بھی کہیں ایسے ہوٹل سے کھانا نہ کھانا جو بکرا ذبح کرتے وقت ہے یا غوث اعظم۔ سوچ کے کھانا کھایا کرو، سوچ کے، کہیں ہوٹل والا وہ نہ ہو جس کا عقیدہ بکرا ذبح کرتے وقت یا علی فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، موحد کے ہاتھوں کا پکا ہوا کھانا لائے، کسی مشرک پلید کا کھانا نہ لائے، اس لیے کہ مشرک کے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا ایک لقمہ کھایا گیا تو صدیوں کی روحانیت پہ موت واقع ہو جائے گا، زہر قاتل ہوتا ہے نا مشرک کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا۔ نوجوان سکے لے کر باہر آیا، دنیا بدلی ہوئی، راستے بدلے ہوئے، جہاں درخت نہیں تھے وہاں درخت ہیں، جہاں درخت تھے وہاں سے غائب ہیں، شہر کے قریب آیا، شہر رقیم کے قریب آیا، لوگ اس کو دیکھ کر حیران، یہ لوگوں کو دیکھ کر حیران، نظر بچا بچا کے چلتا ہے، لوگ پیچھے پیچھے، یہ آگے آگے، اپنے خیال میں ایک اچھے ہوٹل والے کے پاس گیا جس کے چہرے پر ایمان کی روشنی نظر آئی، اس کے قریب گیا، پیسے دیے، کھانا لو۔ اس نے سکہ دیکھا، ذقیانوس کے زمانے کا تھا، 300 سال پہلے کا۔ ہوٹل والا کبھی سکے کو کبھی سکے والے کو دیکھتا ہے، کبھی سکے کو کبھی سکے والے کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کوئی دفینہ ہاتھ آیا، کوئی خزینہ ہاتھ آیا، 300 سال پرانا سکہ لے آئے ہو، رائج الوقت لاؤ، یہ تو پرانا سکہ ہے۔ یہ مجاہد کہنے لگا، اللہ کا ولی کہنے لگا، کل ہم یہاں سے جا رہے ہیں، آج 300 سال پرانا ہو گیا، کھوپڑی صحیح ہے تمہاری کہ نہیں؟ یہ جو موحد ہوتے ہیں نا، موحد یہ نہیں کرتے، مین ملاتے ہیں، بات بڑی دو ٹوک ہوتی ہے ان کا۔ اور یہ جو مشرف جی حضرت جی، یہ ان بے ضمیروں کی علامت ہے مشرف، اور موحد کی بات دو ٹوک ہوگی۔ کل تو جا رہے ہم یہاں سے اور آج 300 سال پرانا ہو گیا، کھوپڑی صحیح ہے تمہاری، اسکرو لوز تو نہیں ہو گئے۔ ہوٹل والے کو شبہ ہو گیا، قومی تاریخ کے وہ کردار اس کے ذہن میں آ گئے جو ذقیانوس کے زمانے میں گم ہو گئے تھے، پھر ملتے نہیں تھے۔ ہوٹل والے نے بازو پکڑ لیا، کہنے لگا کہیں تم وہی تو نہیں ہو جو گم ہو گئے تھے؟ یہ نوجوان کہنے لگا ہاں ہیں تو وہی، اب جھوٹ کیسے بولیں؟ ہوٹل والے نے ساری کہانی سنا دی، کہنے لگا وہ بادشاہ بھی نہیں رہا، اس کا دور بھی نہیں رہا، وہ قوم بھی نہیں رہی، وہ عقائد بھی نہیں رہے، الحمدللہ اب تو توحید کا پرچم لہراتا ہے۔ چند نوجوانوں نے قربانی دی، پوری قوم کی اصلاح ہو گئی، چند نوجوانوں نے قربانی دی، پوری قوم کی اصلاح ہو گئی، قوم پکڑ کر اسے لائی ہے۔ اب اس بادشاہ کے سامنے جو اس وقت حکومت کر رہا تھا موحد تھا، لیکن قوم میں کچھ لوگ موت کے بعد زندہ اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ این اسی وقت وہ سجدے میں گڑ گڑا کے دعائیں کر رہا تھا، الہ العالمین کوئی برہان عطا کر، کوئی دلیل عطا کر کہ یہ بد عقیدہ صحیح عقیدہ ہو جائے، موت کے بعد زندہ اٹھنے پر انہیں ایمان نصیب ہو جائے۔ قوم اس نوجوان کو پکڑ کے لائی، بادشاہ نے ساری روزاد سنی، سمجھ گیا کہ حق تعالیٰ کی طرف سے برہان آ گیا ہے، حق تعالیٰ کی طرف سے دلیل آ گئی ہے، ہاتھ کو پکڑ کے اونچا کیا اور قوم کے سامنے کہنے لگا جو خالق کائنات، جو قادر مطلق،
309 سال تک زندوں کو سلا کر زندہ اٹھانے پہ قادر ہے، وہ مختار کل موت کے بعد بھی زندہ اٹھانے پہ قادر ہے کہ نہیں؟ جن کے مقدر میں تھا انہیں ایمان نصیب ہو گیا۔ بالا کوٹ والوں، چند نوجوانوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، موقف پر ڈٹ گئے، پوری قوم کی اصلاح ہو گئی، پوری قوم کی اصلاح ہو گئی۔ اب اگلی بات بھی بتاتا ہوں، تمہیں مبارکباد دیتا ہوں بالا کوٹ والوں کہ تم نے مجاہدوں کو اسی حالت میں رکھا ہوا ہے، ابھی تک جھنڈیاں ونڈیاں نہیں آئیں، ورنہ اس وقت خطرہ لائق ہوا کہ پوری قوم ان بزرگوں کی قبر پر ہیکل بنائے گی، مرکز بنے گا سجدوں کا، نذرانوں کا، آستانہ بنے گا۔ حق تعالیٰ نے اپنے ان پیارے دوستوں کو ایسا پھر گم کیا کہ آج تک ان کا پتہ نہیں، تاکہ ان کی قبریں سجدہ گاہ نہ بن جائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی دعا کیا کرتے تھے، الہ العالمین میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، اللہم لا تجعل قبری وفی روایت وثنا، الہ العالمین میری قبر کو کبھی سجدہ گاہ نہ ہونے دینا۔ محمد عربی کی دعا کی قبولیت کا سبب دیکھنا ہو تو مدینہ جا کے دیکھیے، درے لے کر کھڑے ہوئے ہیں روشن ضمیر، درے لے کر کھڑے ہوئے ہیں سپاہی، کوئی جھکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سرہ لگاتے ہیں، اسے انہوں کا حال بڑا خراب ہوں گئی، 11 مال تیجے 740 نے اس میلے کی پلی ہوئی جن اتے انہوں کا حال بڑا خراب ہوں گئی، بوٹھا صحیح کر دینے نے سپاہی مار مار کے بوٹھا، جا کے چیخ نکلی پر منگا میں کہنے لگا حرمین شریفین کو اوپن سٹی قرار دیا جائے۔ بتائے کیوں؟ تو انہوں نے داخلہ ہی بند کر دیا ان کا، پہلے ایک کا داخلہ بند کیا خاندان کا، پھر پوری کمپنی کا، 25 آدمیوں کی فہرست اخبارات میں آ چکی ہے، ان کا داخلہ بند ہے وہاں، خاندان کا داخلہ بھی بند، ترے علی سرکار کا بھی داخلہ بند، اور بنتے ہیں عاشق، بنتے ہیں، میں نے کہا اس عاشق کو ڈوب مرنا چاہیے جسے محبوب اپنی گلی سے ہی نکال دے۔ فرمایا بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن، بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن، بحرم رحم ندادن، درون درج کر دی کہ درون خانہ آئی، بیت اللہ کے طواف کے لیے جانا چاہا لیکن حرم کے رضاکاروں نے دھکے دے کر نکال دیا، کہنے لگا دور سے آیا ہوں، لیڈر کہلاتا ہوں، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں، اذان سے پہلے بھی سرے لگاتا ہوں، پان کھا کے آیا ہوں، دیکھو تو صحیح ہونٹ سرخ ہیں، خون شہادت سے نہیں پان سے سرخ ہیں۔ میں نے کہا بڑے شریر میں 2 طبقے ہیں، ایک دین کے لیے مار کھانے والے، ایک دین کے لیے مار کھانے والے، شاہ احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، اور دوسرے دین کے نام پر مال کھانے والے۔ تیجا سوتا 40واں جمعراتا مرن والا مر گیا، مولوی مال کھڑا کر رہے، چاندی کھڑا کرنے واسطے قرآن نو پھیریا جا رہا ہے کہ مولوی دی نظر نوٹاں سے، قرآن پھر دے کہ مولوی دی نظر نوٹاں سے، حرام نہیں چکر بات، کندھا دور سے آیا ہوں، حرم کے رضاکاروں نے کہا پھر انہیں درج کر دی، درون خانہ
وہاں رہ کر تو فتوے دیتے ہو کہ حرم کے اماموں کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی. یہاں کس منہ سے آئے ہو؟ یہ مخلصین کی جگہ ہے، منافقین کی نہیں. صحت مند دور سے بلائے جاتے ہیں اور منافق یہاں آ کر بھی بھگائے جاتے ہیں. وہ جسے چاہے بلا لیتا ہے. مولانا رومی لکھتے ہیں بود مورے حوث ذات کے در کا برسد، بود مورے حوث ذات کے در کا برسد، دست برسائے کبوتر لبو ناگار کی. ایک چیونٹی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ بیت اللہ میں جاؤں، مطاف میں گھوموں اور حاجیوں کے قدموں میں روندی جاؤں، حاجیوں کے قدموں میں کچلی جاؤں. لیکن ننھی سی جان چیونٹی، ہزاروں میلوں کے فاصلے، راستے میں تپتے ہوئے صحرا، ابلتے ہوئے سمندر اور دریا، پہنچے تو کیوں کر. لیکن رب کو اپنی حقیر مخلوق کی آرزو پسند آ گئی. اس نے سبب بنا دیا، ایک کبوتر کو قریب بٹھایا، چیونٹی کے دل میں بات ڈالی، چمٹ جا اس کے پاؤں سے تیری فلائٹ یہی ہے. چیونٹی کبوتر کے پاؤں سے چمٹ گئی اور کبوتر محو پرواز ہو گیا، فضاؤں کو چیرتا ہوا، سمندروں دریاؤں صحراؤں سے گزرتا ہوا، سیدھا مکہ میں پہنچا، مطاف میں اترا، بیت اللہ کے قریب اترا. رب نے چیونٹی سے کہا اب چھوڑ دے اس کا پاؤں، تیرے عشق کی منزل آ گئی. بالا کوٹ والو بلاتا ہے تو چھوٹی سی چیونٹی کو بلا لیتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو تین تین من کے چیونٹے کو بھگا دیتا. چند نوجوانوں نے قربانی دی، پوری قوم کی اصلاح ہو گئی. فیصلہ کیجیے نا ذرا، عزم کیجیے، توحید کا جھنڈا اونچا رکھیں گے، شرک کے اندھیروں کا تحفظ جاری رہے گا انشاءاللہ. بالا کوٹ کی سرزمین کے روشن ضمیروں، آج تمہیں پوچھتا ہوں 1.5 گھنٹے کی محنت کے بعد، سوچ کر جواب دو، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ یہ ہی پہ زور دینا، موسم ٹھیک نہیں ہے، ہی کے جراثیم پھیل رہے ہیں، ذرا ہی پہ زور دیجیے تاکہ بھی کے بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ہو جائے. کہ سجے خطرے دیکھ کے یہ کوئی بھیڑا بیمار چپ یا حیران بیٹھو گے، انہوں بھی کہلوانا انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کار ساز و دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، عزت دینے والا اے ذبیح اللہ سن، تیری قربانیاں رہے گا نہیں گئی. تو نے جس مقصد کے لیے جان دی، تو نے جس کام کے لیے اپنے خون سے بالا کوٹ سے پتھر رنگین کر دیے، وہ کاج زندہ ہے، زندہ رہے گا. تیرے روحانی بیٹے اس کاج کو سنبھالے ہوئے ہیں. بولو نا حاجت روا کون، مشکل کشا کون، عزت دینے والا، رزق دینے والا، بیٹے دینے والا، مصائب میں کام آنے والا، تیرے پار اتارنے والا. بڈی دا بیڑا 2 ٹکے دا ملا پار کرواندا پھردا ای حضرت گیلانی تو، تے گیلانی اپنے بیڑے پار کروائے رب العالمین تو. او بڈی دی اولاد بیڑے پار کرن والا تے رب دے سوا کوئی نہیں. اللہ تانوں شفا کاملہ نصیب فرمائے. احمد نے
کہا پہلے مجھے گرفتار کرو. انہوں نے کہا تیرے خلاف وارنٹ نہیں ہے.